أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا صدق اللہ العظیم. گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے حضرت ذوالقرنین بادشاہ کے متعلق چند باتیں عرض کی گئی تھی. یہاں پر اللہ تبارک و تعالی یاجوج اور ماجوج کے متعلق تذکرہ فرما رہے ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احادیث کی طرف جانا ہوگا جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تذکرہ مفصل فرمایا. صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کچھ یوں تذکرہ فرمایا کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، یعنی انسانوں میں سے ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام کی جو اولاد طوفان کے بعد بچی تھی جس کا قرآن میں تذکرہ ہے وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، کہ جو کچھ طوفان نوح کے بعد اس دنیا میں بچے تھے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے. تو یاجوج ماجوج بھی حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد، یعنی ان کے ایک بیٹے تھے حضرت یافس، ان کی اولاد میں سے. حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی ہیں، وہ اس روایت کے راوی ہیں. مسلم شریف کی حدیث ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن صبح صبح آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے دجال کا تذکرہ کیا، اس کی قباحت، اس کی بدشکلی، اس کی طاقت اور اس کی قوت کے اوپر. تو ہم بہت زیادہ ڈر گئے. ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کہیں درختوں کے جھنڈ میں چھپا ہوا ہے. بہرحال جب شام میں ہم سب مل کر آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے تو اللہ کے رسول نے ہمارے چہروں کو دیکھ کر بھانپ لیا کہ ڈر گئے. تو اللہ کے رسول نے سامنے سے پوچھا کہ آپ نے کیا سمجھا؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو ڈر گئے.
ہمیں تو ایسا لگ رہا تھا کہ آپ نے جب تذکرہ کیا تو یہ شاید درختوں کے جھنڈ میں چھپا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا فکر نہ کرو، اگر وہ میری موجودگی میں نکلے گا تو میں خود اس کا مقابلہ کروں گا، اور میرے اس دنیا سے جانے کے بعد نکل آئے گا، میرے امت کے باہمت لوگ اس کا مقابلہ کریں گے، اور اللہ تمہارا ناصر اور مددگار رہے گا۔ اور تمہیں ایسا کچھ محسوس ہو، جو میں نے نشانیاں بتائی، ان نشانیوں میں سے کہ دجال نکل آیا ہے، تو تم سورہ کہف کی تلاوت کر لینا، یعنی اسی صورت کی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور خاص طور پر حدیث میں یہ بات بھی ہے کہ جمعہ کے دن جو بندہ سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہفتے تک اس کی حفاظت فرماتا ہے، اور اس درمیان میں اگر دجال نکل آتا ہے تو یہ سورہ کہف پڑھنے والوں کی اللہ خود حفاظت فرمائے گا۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تعارف کرایا، فرمایا وہ پیچدار بالوں والا ہوگا، اس کی ایک آنکھ ابھری ہوئی ہوگی اور ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس کے پاس بہت زیادہ طاقت ہوگی، وہ ایک ہاتھ میں جنت اور دوسرے ہاتھ میں جہنم لے کر گھومے گا۔ وہ جس راستے سے گزرے گا زمین کو حکم دے گا، زمین خزانے نکالے گی، ابر کو حکم دے گا، ابر پانی برسائے گا۔ ایک نوجوان خوبصورت حسین جمیل اس کے سامنے آئے گا، اس کو کہے گا کہ باطل کی دعوت دے گا، چاروں طرف اس کے حواریین اس کے ساتھ ہوں گے۔ اس نوجوان سے کہے گا کہ اس نوجوان کو بھی دعوت دے گا، وہ نہیں مانے گا، وہ کہے گا کہ تو پکا دجال ہے، کہ میں نے میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھی ہیں، سنا ہے، تو پکا دجال ہے۔ تو لوگوں سے کہے گا کہ اگر میں اس کو قتل کر دوں اور اس کے 2 ٹکڑے کر دوں اور دوبارہ اس کو زندہ کروں تو آپ لوگ مانو گے؟ تو کہیں گے ہاں مانیں گے۔ تو چنانچہ اس نوجوان کو بلا کر اس کے 2 ٹکڑے کرے گا، اور ایک ٹکڑا اس طرف ایک ٹکڑا اس طرف رکھے گا، اور پھر بلائے گا تو زندہ ہو کر اس کے سامنے حاضر ہو۔ اس کے بعد وہ نوجوان کہے گا کہ اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا ہے کہ تو دجال ہے۔ تو جو لوگ اس کو نہیں مانیں گے ان کے اوپر قحط سالی مبتلا ہوگی، اور کھانے پینے کے لیے پریشان حال ہوں گے، اور جو مانیں گے وہ سرسبز شاداب ہوں گے، کیونکہ ان کے لیے وہ زمین کا سونا نکال کر دے رہا ہے، آسمان سے پانی برسا رہا ہے، اور جو مانگ رہے ہیں وہ دے رہا ہے۔ اس درمیان میں یہ کوشش کرے گا مدینہ منورہ میں داخل ہونے کی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اس کو داخل ہونے نہیں دیں گے، مدینہ کے قریب جائے گا، لیکن مدینہ کی جو حدیں ہیں ان حدوں کے اندر یہ داخل نہیں ہو پائے گا۔ اسی اثنا میں آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 رنگدار چادریں ڈال کر 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر دمشق کی جانب سفید مینار پر آپ اتریں گے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اتر چکے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد روایت میں یہ بات موجود ہے کہ آپ کا ایک سانس چلے گا، وہ سانس کتنا لمبا ہوگا؟ فرمایا انسان کی جہاں تک نظر پڑے گی وہاں تک سانس چلے گا، اور جن جن کافروں کو سانس لگے گا اسی جگہ پر مر کر ڈھیر ہو جائیں گے، مسلمانوں کو کچھ نہیں ہوگا جو ماننے والے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے۔ اچھا، پھر دجال کے بارے میں صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کتنے دن رہے گا اس سرزمین پر؟ تو صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 دن رہے گا، لیکن ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، یعنی پہلا دن، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا،
تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا، اور اس کے بعد باقی کے جتنے دن ہیں وہ عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ تو صحابہ نے پھر سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم نمازیں کس طرح پڑھیں؟ جب پہلا دن ایک سال کے برابر ہوگا تو ہم ایک سال کی نمازیں ایک دن میں کس طریقے سے پڑھیں گے؟ تو فرمایا اوقات کا خیال کرتے ہوئے اندازہ لگا کر آپ کو ایک سال کی نمازیں ایک دن میں پڑھنی ہے، یعنی اتنا دن لمبا ہوگا ایک سال کے برابر، جیسا آج کا دن چل رہا ہے۔ دوسرا دن ایک مہینے کے برابر، تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر، اور باقی دن جو ہوں گے وہ عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے اور مقام لد پر جا کر اس کا قتل کر دیں گے۔ جیسا قتل کر دیں گے اس کے بعد اس سرزمین پر سارے کے سارے مسلمان ہوں گے، ایک بھی کافر نہیں ہوگا۔ حالات اتنے درست ہوں گے کہ زمین سے اناج اگے گا تو ایک ایک انار ایک ایک قبیلہ کھا پائے گا، ایک ایک انار کا چھلکا چھتری کے مانند ہوگا، ایک بکری کا دودھ ایک پورے خاندان کو کافی ہوگا، ایک اونٹنے کا دودھ ایک پورے قبیلے کو کافی ہوگا۔ یہ سلسلہ چلتا ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ اس درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ میں ایک ایسی قوم بھیج رہا ہوں جن کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ آپ کو یہ طور پر اپنے ساتھیوں کو لے کر پہنچ جائے، اور جو مسلمان ہیں اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے قلعوں میں محفوظ ہو جائے۔ چنانچہ مسلمان اپنے قلعوں میں محفوظ ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریین کو لے کر کوہ طور کے اوپر نکل جائیں گے۔ اس وقت میں یہ یاجوج ماجوج کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نکال دے گا۔ جیسا حدیث میں آتا ہے کہ روزانہ جب سے حضرت ذوالقرنین بادشاہ نے انہیں دیوار کے اندر بند کیا ہے، اس دن روزانہ یہ دیوار کھودتے ہیں، اور بالکل ایک چھوٹا سا سوراخ کی طرح نظر آتا ہے۔ پھر رات میں یہ کہتے ہیں کہ چلو اب ہم کل صبح اس کو پورا کر لیں گے، لیکن دوسرے دن دیکھتے ہیں تو جہاں سے کھودا تھا جیسا تھا ویسی ہی دیوار نظر آتی ہے۔ وہ کھود رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ کہنا بھول جائیں گے۔ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہوگی وہ آخری دن ہوگا، تو اس دن کہیں گے کہ انشاءاللہ کل ہم اس دیوار کو پورا توڑ دیں گے، تو دوسرے دن توڑ دیں گے۔ تو جس طرح اوپر سے پہاڑیوں پر سے پھسلتی ہوئی چیزیں آتی ہیں، اس طریقے سے یہ قوم نکلے گی اور پھسلتی ہوئی زمینوں پر پھیل جائے گی۔ اتنا پھیلیں گے کہ زمین کے اوپر ایک بالشت حصہ بھی باقی نہیں رہے گا۔ سارے سمندروں کا پانی پی کر ختم کر دیں گے، سارے اناج کھا کر ختم کر دیں گے، لوگوں کو گھر سے باہر نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ تب جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریین کے ساتھ کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا کریں گے کہ اللہ ہم تو پریشان حال ہو گئے، اس قوم کی وجہ سے نہ ہم اتر پا رہے ہیں نہ ہم کھا پا رہے ہیں، ہمارے لیے تو بڑی پریشانی کا عالم ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے اوپر موت طاری کر دے گا۔ یاجوج ماجوج کی قوم پر ایسی موت طاری ہو جائے گی، مر کر ڈھیر ہو جائیں گے، زمین پر ایک بالشت حصہ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اس درمیان آقا انعامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ آسمان سے کچھ پرندے بھیجیں گے۔ وہ پرندے کیسے ہوں گے کہ ان کی گردن، ان کی چونچ جو ہوگی نا وہ اونٹ کے گردن کے برابر ہوگی۔ آج تک کسی نے ایسے زمین پر پرندے نہیں دیکھے ہوں گے۔ ان کی چونچ اونٹ کے گردن کے برابر ہوگی۔ وہ آئیں گے اور یہ ساری لاشوں کو اٹھا کر اللہ کا جہاں حکم ہوگا یا تو سمندروں میں ڈال دیں گے یا اللہ کا جہاں حکم ہوگا وہاں ڈال دیں گے۔ اس کے بعد جو گندگی اور تعفن اور بدبو پھیلی ہوگی تو اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش برسائیں گے اور ساری گندگی کو پاک اور صاف کر دیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑی سے نیچے اتریں گے اور مسلمان اپنے گھروں سے باہر نکلیں گے۔ خوشگوار دور ہوگا، اتنا خوشگوار دور ہوگا کہ زمین خزانے اگلے گی،
آسمان سے بھرپور بارش ہوگی، لوگ زکوٰۃ کا مال لے کر گھومیں گے کہ میری کوئی زکوٰۃ قبول کرنے والا ہو، کوئی زکوٰۃ کا مال لینے والا نہیں رہے گا، ہر گھر میں سونا چاندی اور فراوانی ہوگی مال کی، اور بالکل خوشگوار دور ہوگا۔ ایک مسلمان بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جس کے دل میں کینہ اور کپٹ ہو، سارے مسلمان پاک اور صاف دل کے ہوں گے، اور پورا ایک اسلامی ماحول ہوگا۔ یہ ماحول چلتا رہے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک اس سرزمین پر رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ 40 سال کے بعد، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 40 سال ہوں گے، حدیثوں میں یہ بات بھی ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نکاح بھی ہوگا، ان کی اولاد بھی ہوگی، اور جب ان کا انتقال ہوگا تو انہیں آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے اندر ہی دفن بھی کیا جائے گا، یہ بات بھی ثابت ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہوا چلائیں گے، جو مرد مومن ہوں گے ان مرد مومن کو ہوا لگے گی، اور ان کے بغل کے اندر ایک پھوڑا ہوگا، وہ پھوڑا ایسا ہوگا کہ جس کی وجہ سے جتنے اس سرزمین پر مسلمان ہیں وہ سارے مسلمان انتقال کر جائیں گے۔ اب دنیا میں کون بچا؟ اللہ کے جو نافرمان بندے ہوں گے، غدار ہوں گے، نمک حرام ہوں گے۔ اس سرزمین پر ایک بندہ بھی اللہ کا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا، بلکہ حدیث میں آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے امت کا وہ طبقہ جس کے اوپر قیامت قائم ہوگی، میرے امت کا وہ بدترین سے بدترین طبقہ ہوگا، یعنی برے میں برا اگر ہوگا یہ طبقہ ہوگا۔ کتنا برا ہوگا کہ ایک مرد اور ایک عورت کھلے عام روڈ پر برہنہ اور بے لباس ہو کر زنا کر رہے ہیں، اور سامنے سے لاکھوں انسان گزر رہے ہیں اور سب دیکھ رہے ہیں اپنے آنکھوں سے، لیکن اس کو ٹوکنے والا کوئی نہیں ہوگا، اس کو برا سمجھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ ایک مرد وہاں سے جائے گا اور وہ ان کو کہے گا کہ بھائی جو کام آپ یہاں روڈ پر کر رہے ہو یہ کام تھوڑا پردے کے آڑ میں یا دیوار کے آڑ میں کر لو۔ وہ منع نہیں کر رہا ہے کہ مت کرو، بلکہ کیا کہہ رہا ہے؟ پردے کے دیوار کے آڑ میں کر لو۔ فرمایا اس وقت میں اتنا جملہ کہنا، اتنی بڑی بات ہوگی کہ اس کا مقام میری نظر میں ایسا ہوگا جیسا آج کے دور میں ابو بکر اور عمر کا مقام ہے۔ اتنا برا دور ہوگا کہ ان کو روک نہیں پائے گا کوئی۔ لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ۔ اللہ کے رسول نے پہلے فرما دیا ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اس سرزمین پر ایک بندہ بھی اللہ کہنے والا موجود ہوگا۔ اس وقت بھی ہوگا ہی نہیں اللہ کہنے والا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی رسول پھونکنے کے لیے کہیں گے اور قیامت اس سرزمین پر قائم ہوگی۔ تو دور عنقریب آنے والا ہے، جو حالات چل رہے ہیں، یہ یہاں تک جو حدیث کے الفاظ تھے میں نے آپ کو ہو کوشش کی ہے سنانے کی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور یاجوج ماجوج کا خروج، جو صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیات کے ذیل میں اس کی تفصیلات یہ بیان کی ہیں۔ اس سے پہلے حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے وہ اچانک مکہ میں ظاہر ہوں گے، اور کچھ لوگ ان کو پہچان لیں گے، ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور وہ دین کی دعوت لے کر دنیا میں چلیں گے۔ اور دجال کے نکلنے کا جو موقع بتایا وہ عراق اور شام کے درمیان سے نکلے گا، اور حضرت امام مہدی مکہ المکرمہ سے نکلیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، دمشق کی جامع مسجد کے مینارے پر ان کا نزول ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر لوگوں کے سامنے بیان فرمائیں۔ اس کے علاوہ جو تاریخی روایات ہیں اس کے اندر بہت ساری باتیں ہیں، لیکن تاریخی روایات کی ہمیں ضرورت نہیں پڑتی جب حدیث کی بات ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ اب جب قیامت کا میدان ہوگا تو آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ آدم اٹھو اور اپنی اولاد میں سے 1000 میں سے 999 کو جہنم میں ڈال دو، صرف ایک بندہ جنت میں جائے گا۔ 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے، صرف ایک بندہ جنت میں جائے گا۔ تو صحابہ کرام سہم گئے، ڈر گئے کہ اللہ کے رسول وہ ایک کون ہوگا؟
فرمایا فکر مت کرو، وہ ایک تم ہوں گے اور 999 جو ہوں گے وہ یاجوج ماجوج ہوں گے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 1000 میں 999 اگر ہوں گے تو ان کی تعداد کتنی ہوگی، ہم اندازہ لگا سکتے ہیں نا اس سے۔ تو بہرحال یہ حدیث کا خلاصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اسی آیت کی ذیل میں ہم سب کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اس کو واضح فرما دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دجال اور اس جیسے جتنے فتنے ہیں ان تمام فتنوں سے امت مسلمہ کی مکمل حفاظت فرمائے۔